رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسکراہٹیں۔ اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 107 ایسے مواقع درج ہیں جن پر آپ نے مسکراہٹ یا تبسم لشکر کی شکست نے ان پر بہت اثر کیا تھا۔ یہ کئی بار اسلام لانے پر تیار ہوئے لیکن دنیاوی اور خاندانی مفادات اور جکڑ بندیوں کی وجہ سے اسلام نہ لا سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حضرت حویطب بھی مکہ سے غائب ہونے کی کوشش میں تھے، لیکن حضرت ابوذر جو کہ ان کے دوست تھے ان کے اصرار پر یہ خدمت نبوی میں پیش ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اسلام لانے پر بے حد مسرور ہوئے۔ تیسرا واقعہ، بندے کی معافی اور اللہ اور اس کے رسول کی مسکراہٹ۔ سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا اور پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور دعا فرمائی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرمایا، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ پھر آپ نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، جب بندہ گناہ کے بعد اللہ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے، اور میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوا اس کے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے مسکرانے کی وجہ سے مسکرایا۔ چوتھا، سیدنا حسان کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اشعار اور آپ کی مسکراہٹ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم نے ابو بکر صدیق کی شان میں بھی کوئی اشعار کہہ رکھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشعار مجھے بھی سناؤ۔ حضرت حسان نے حضرت ابو بکر کی شان میں کہے ہوئے اشعار سنائے تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے اور فرمایا کہ حسان تم نے سچ کہا، ابو بکر صدیق ویسے ہی ہیں جیسے تم نے ان کی وصف بیان کی۔ پانچواں، سعد نے دشمن کو گرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنما مسکراہٹ۔ حضرت سعد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کے فضائل کتب احادیث میں مذکورہ ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں سے صرف ان کو فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ دونوں تجھ پر قربان ہوں۔ یہ اعزاز ان کو جنگ احد میں ملا تھا جب وہ بڑی بہادری کے ساتھ دشمنوں سے نبرد آزما تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک مشرک شخص کئی مسلمانوں کو نقصان پہنچا چکا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تیر چلاؤ کہ میرے ماں باپ دونوں تجھ پر قربان ہوں۔ چنانچہ میں نے ایک تیر کمان پر رکھا جس کا پھل نہیں تھا، اس شخص کو مارا جو اس کے پہلو پر جا لگا، وہ ایسا گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں مبارک میں نے دیکھیں۔ چھٹا واقعہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے خوش طبعی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی۔ اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا جس کا نام نغیر تھا۔ وہ مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بطور مزاح و خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اے ابو عمیر تمہارے نغیر کا کیا بنا؟ ساتواں واقعہ، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ جائز خوش طبعی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس میں کسی کی دل آزاری اور جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے ایسی خوش طبعی فرما لیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عمر رسیدہ خاتون آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بوڑھی قطعاً جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اس نے آپ کا یہ ارشاد گرامی سنا تو وہ رونے لگی اور رنجیدہ ہوئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہر ایمان لانے والی بوڑھی خاتون کو جوان بنا کر داخل فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتی؟ اور اس میں اللہ کا فرمان ہے، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ الواقعہ، حضرت ام ایمن نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے لیے اونٹ کا بچہ ہی ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تندرست و توانا اونٹ لانے کا حکم نامہ جاری کیا۔ جب اونٹ آ گیا تو آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کا بچہ ہی تو ہے۔
8واں واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا نزول اور آپ کی مسکراہٹ۔ مومنوں کی ماں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گواہی اللہ نے خود دی، اور آسمان سے آپ کی پاک دامنی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا۔ جب سیدہ عائشہ پر منافقین نے تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ آپ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور اس فتنے نے اتنا سر اٹھایا کہ تہمت لگانے والوں میں کئی صحابہ کرام بھی شامل ہو گئے، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بے حد اضطراب اور تکلیف کا شکار ہوئے۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیفیت تھی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ کہ جو اتنی سادہ اور سیدھی کہ سیدہ بریرہ بیان کرتی ہیں کہ عائشہ اتنی سیدھی سادی تھیں کہ آٹا گوندھ کر سو جاتی اور بکری آتی اور آٹا کھا جاتی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ امی جان نے بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور رسول اللہ کے پوچھنے پر صرف یہ کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، میں صبر جمیل کرتی ہوں اور اللہ سے مدد چاہتی ہوں۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آپ پر وحی کے نزول کے آثار نمودار ہونے لگے، آپ کو پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی وحی کا اختتام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنسنا مسکرانا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کھل کر ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نمایاں ہو گئے، اور پھر آپ نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ نے تمہیں اس تہمت سے بری کر دیا ہے۔ 9واں واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر و عمر کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تھے، مسجد میں مہاجرین و انصار موجود ہوتے تھے۔ ابو بکر و عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، اور نبی کریم انہیں دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ 10واں واقعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف اور آپ کی مسکراہٹ۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں اونٹوں کی نگرانی پر مامور تھا، اور میرے ساتھ میری اہلیہ تھی۔ میں جنبی ہو گیا، غسل کے لیے پانی نہیں تھا، پریشانی کے عالم میں سوار ہو کر خدمت نبوی میں پہنچا۔ آپ مسجد نبوی میں صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، پھر آپ نے پانی منگوایا، مجھے دیا، میں نے غسل جنابت کیا اور حاضر خدمت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ایسی صورت میں پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو، پھر جب پانی میسر آ جائے تب غسل کر لیا کرو۔ 11واں واقعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلے کے اسلام لانے پر خوشنما مسکراہٹ۔ سیدنا ابو ذر کو زمانہ جاہلیت میں اطلاع ملی کہ مکہ کے ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ ابو ذر نے جب یہ خبر سنی تو ان کی ملاقات کے لیے بے چین ہو گئے۔ مدعی نبوت کے حالات سے آگاہی کے لیے پہلے اپنے بھائی انیس کو بھیجا، لیکن اس نے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں اس پر ان کو تشفی نہ ہوئی، اس لیے خود مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ تو کعبۃ اللہ میں رہے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی کسی سے آپ کے متعلق پوچھنا مناسب سمجھا۔ 3 راتیں یوں ہی گزر گئیں، پھر حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر پر لے گئے۔ آخری رات حضرت علی علیہ السلام کے پوچھنے پر اس معاہدے پہ کہ میرے معاملے کو راز رکھو گے، اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں آپ کو مدعی نبوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملواتا ہوں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام ابو ذر کو لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور کلمہ توحید پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ ان کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے۔ پھر اسلام کے غلبے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے علاقے میں اسلام کی تبلیغ پر مامور فرمایا۔ ابو ذر نے اپنی والدہ اور رشتہ داروں کو دعوت اسلام دی تو ان کی والدہ اور آدھی قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ باقی قوم نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کریں گے تب ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے مسلمانوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ امامت کے فرائض بنو غفار کے سردار امام سر انجام دیتے رہے۔ جب نبی رحمت نے مدینہ ہجرت کی اور غفار قبیلے کو اس کی اطلاع ہوئی تو باقی ماندہ قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ بنو غفار کے اسلام سے بنو اسلم کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری خدمت نبوی میں لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا مژدہ لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا
اور آپ نے فرت محبت میں دعا فرمائی، اے غفار قبیلے کی اللہ مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ 12واں واقعہ، روز قیامت کا انصاف اور آپ کی مسکراہٹ۔ قیامت کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جس کو روز جزا بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، ہر ایک کو پورا پورا انصاف ملے گا، اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی ہوگی تو مظلوم کو اس سے بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری اور اسے زخمی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر دیکھ کر مسکرا دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے مسکرانے کی وجہ دریافت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات برکت کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت اس بغیر سینگ والی بکری کو اس سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ 13واں واقعہ، دیہاتی کا عجیب خواب اور آپ کی مسکراہٹ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے۔ آپ نے اس کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا، یہ شیطانی خواب ہے، جب خواب میں شیطان تم سے چھیڑ چھاڑ کرے تو اپنے خواب کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ 14واں واقعہ، آپ جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر مسکرا دیتے تھے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے آمد کی وجہ پوچھی، میں نے عرض کیا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے مجھے ایک چادر پہنائی اور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ جب تمہارے پاس قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو تم اس کا احترام و اکرام کیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اللہ پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان رکھو۔ میں نے دعوت اسلام قبول کر لی۔ اس کے بعد جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے۔